السلام علیکم ویئرس، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویئرس، آج کی ویڈیو سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے۔ تو یہ سٹوری ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جن کی سٹوری ہے یہ بتاتے ہیں کہ میرا نام احد ہے اور احد کہتے ہیں کہ میں بلوچستان کے ایک ایریا میں کام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں نے واپس اپنے گھر جانا تھا، اپنی پرائیویٹ گاڑی ہے میرے پاس، اس دن مجھے وہاں سے نکلتے نکلتے کچھ دیر ہو گئی اور عصر کے بعد کا ٹائم ہو گیا۔ دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے اندھیرا بہت جلدی ہونے لگا۔ میرا گھر یہاں سے کافی دور پڑتا ہے، تقریباً میں نے کچھ رستہ جب پار کر لیا تو وہاں سے اب میں نے مین روڈ پر نکلنا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ مین روڈ یہاں سے کسی وجہ سے بلاک ہے آج، اور بارش کی وجہ سے موسم بھی بہت خراب تھا، لیکن اپنی گاڑی ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا پرسکون تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں، مین روڈ بلاک ہے، ساتھ ہی وہاں پر ایک شارٹ کٹ پڑتا تھا۔ اب اگر میں مین روڈ سے جاتا تو مجھے 4 گھنٹے آرام سے لگنے تھے، لیکن اس شارٹ کٹ سے مجھے ٹائم تھوڑا لگنا تھا، 2-2.5 گھنٹے کے قریب میں پہنچ جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس رستے کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے کوئی بھی سیفلی گھر نہیں پہنچتا۔ مجھے لگا کہ شاید یہاں پر چوروں نے اور ڈاکوؤں نے اپنے ڈیرے لگا رکھے ہوں گے اور خود کو بچانے کے لیے اب انہوں نے یہ کہانی رچا دی ہے۔ تو میں نے اس سارے آئیڈیا کو فیک سمجھا کہ کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں اللہ کا نام لے کے، اب تو گھر تو پہنچنا ہی ہے۔ اس ایریا میں سگنل بھی ٹھیک سے نہیں آ رہے تھے۔ خیر میں نے اس شارٹ کٹ پر گاڑی دوڑا دی، وہاں پر نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ میں اس شارٹ کٹ سے گاڑی لے کے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ یہ تو میں نے ٹھیک کر لیا، یہ دیکھو یہ رستہ بھی اتنا کوئی خاص برا نہیں ہے اور اب میں جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ ابھی جا ہی رہا تھا کہ آگے جا کر میری گاڑی اچانک وہاں پر بند ہو گئی۔ اب میں پریشان کہ کروں تو کروں کیا، یہاں پر دور دور تک کہیں پر بھی کوئی لائٹ نظر نہیں آ رہی، اور ابھی تو رات ہوئی ہے، صبح ہونے کا بھی اتنی جلدی کوئی امکان نہیں ہے۔ اب رات ساری گاڑی میں نہیں انتظار کر سکتا، مجھے گھٹن بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، میرا سانس بند ہونے لگ جاتا کیونکہ میں بچپن سے سانس کا مریض تھا۔ اب کروں تو کروں کیا؟ میں نے سوچا کہ چلو آگے جا کے دیکھتا ہوں، شاید یہاں پر مجھے کہیں روشنی نظر آئے۔ ایسے ہی جیسے صحرا میں چلنے والوں کو جگہ جگہ پانی نظر آتا ہے، ایسے ہی مجھے گمان ہو رہا تھا کہ یہاں پر بھی روشنی ہوگی، وہاں پر بھی روشنی ہوگی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہاں پر ہیڈ لائٹس کے علاوہ، میری گاڑی کی فرنٹ ہیڈ لائٹس کے علاوہ کہیں کوئی روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بہت دور تک چلا لیکن کوئی بھی روشنی نظر نہیں آئی، اور حیرت کی بات یہ کہ جب میں گاڑی کے پاس واپس پلٹا تو میری گاڑی کے آگے ایک کالے رنگ کی بلی بیٹھی تھی جو لال آنکھوں سے میری طرف گھور کے دیکھ رہی تھی۔ اس کا گھورنا مجھے تھوڑا عجیب لگا اور اس کی آنکھیں بھی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر بہت سے ہارن دیے لیکن وہ بلی پتہ نہیں کیوں وہاں سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر جب میں نے اپنا سر اسٹیئرنگ کے اوپر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا، واپس سر اٹھایا تو وہاں پر نہیں تھی، جبکہ میری گاڑی کے پاس ایک عورت کھڑی تھی جس نے سیاہ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ بہت خوبصورت عورت تھی وہ، لیکن خیر میں اسے اتنے اندھیرے میں ایک لمحے کے لیے وہاں دیکھ کر چونک گیا اور خوف زدہ ہو گیا جب اس عورت نے مجھے کہا کہ پریشان مت ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ یا تو یہ عورت کوئی دوسری مخلوق ہے یا یہ عورت ذہنی طور پر کوئی مریضہ ہے، کیونکہ یہ ناممکن سی بات تھی کہ اتنے ویرانے میں، ایسی جگہ اور ایسے موسم میں وہاں پر کوئی عورت اتنا بن سنور کر گھوم رہی ہو۔ دوسرا شک میرے دماغ میں جو آیا وہ یہ تھا کہ شاید یہ کوئی غلط عورت ہوگی، کیونکہ اتنا بن سنور کر اتنی رات کو اکیلے کوئی صحیح عورت نہیں نکل سکتی، اور شاید یہاں پر اس نے اپنا کوئی اڈا وغیرہ بنا رکھا ہو۔ لیکن خیر میں نے اسے اتنا کہا کہ بہن مجھے کوئی ورک شاپ کا بتا دے، میری گاڑی یہاں پر خراب ہو گئی ہے اور مجھے اس رستے کا اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے۔ اس نے مجھے وہاں قریب ہی ایک ورک شاپ کے بارے میں بتا دیا۔ اس ورک شاپ پر میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے کہیں پر کوئی ایسی جگہ مل ہی نہیں رہی تھی جیسی جگہ پر وہ ورک شاپ بتا رہی تھی۔ بہت دیر تک مارا مارا پھرنے کے بعد اندھیرے میں واپس آیا، مجھے وہ عورت کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے اونچی آواز میں چلا کر کہا کہ کہاں ہو تم؟ اگر میری آواز سن سکتی ہو تو بتاؤ کہاں ہے وہ ورک شاپ؟ میری حیرت کی انتہا تب ٹوٹی جب میں نے دیکھا کہ وہ عورت میری گاڑی کی بیک سیٹ پر ہی بیٹھی ہے۔
بیک سیٹ سے مراد میرا یہاں یہ ہے کہ گاڑی کے بیک سائڈ پر وہ عورت بیٹھی تھی۔ خیر، میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ ورک شاپ جس کا تم نے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو وہ سڑک وہیں پر تو ہے، اور جب میں نے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہیں پر جم کے رہ گیا کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی سڑک پر ایک ورک شاپ نظر آ رہی تھی، جبکہ مجھے تو ورک شاپ وہاں پر کلیئر نظر نہیں آئی تھی پہلے۔ اب یہ ورک شاپ یہاں کہاں سے آ گئی؟ میں تو 20 بار یہیں گھوم چکا تھا۔ لیکن خیر، میں اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے اس کی انگلیاں اور ہاتھ اتنے عجیب لگ رہے تھے جیسے بلی کے ہوں، اتنی باریک انگلیاں۔ میں اس ورک شاپ پر گیا، وہاں پر ایک 14 سال کا بچہ تھا جس نے مجھ سے کہا کہ صاحب کیا مدد چاہیے؟ میں نے بولا گاڑی خراب ہو گئی ہے، اسے ٹھیک کر دو۔ اس بچے کے علاوہ اس چھوٹی سی ورک شاپ پہ ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے مجھے قہوہ پیش کیا، جب تک بچے نے آ کے مجھے کہا کہ صاحب گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ بزرگ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ جا کیوں سکتے ہیں؟ انہیں رکنے کے لیے کہو، اتنی رات میں یہ کہاں مارے مارے پھرتے رہیں گے، اور آگے کوئی مسئلہ ہو گیا دور جا کے تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی رستہ تو بہت لمبا پڑا ہے اگر انہوں نے سڑک پر نکلنا ہے تو۔ لیکن خیر، میں نے پھر بھی ان سے معذرت کی اور کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے اب دیر ہو رہی ہے۔ ان سے معذرت کر کے میں اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور آیا تھا کہ آگے آ کر میری گاڑی دوبارہ سے خراب ہو گئی۔ اب میں پھر سے پریشان کہ اب میں کروں تو کروں کیا۔ پھر سے وہاں پر گھومنے لگا کہ سڈن مجھے وہاں پر ایک بہت دور سے گروہ آتا دکھائی دیا جن سب نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور عجیب و غریب طریقے سے ماتم کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ اتنی بری طرح سے اپنے سر پیٹتے ہوئے آ رہے تھے، میں نے انہیں دیکھا اور فوراً جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی کے شیشے بند کر دیے، کیونکہ میری سمجھ سے باہر تھا کہ کون سی مخلوق ہے۔ اتنے لمبے اور اتنے مضبوط جسم کے وہ لوگ تھے کہ میں نے عام انسان کبھی ایسے نہیں دیکھے۔ انہوں نے میری گاڑی کے آ کر ارد گرد رونا پیٹنا شروع کر دیا اور میری گاڑی اتنی زور زور سے ہلانے لگے۔ میں نے اسٹیئرنگ کے اوپر سر رکھا اور جتنی قرآنی آیات آتی تھی ساری پڑھنا شروع کر دی۔ تقریباً 45 منٹ کے بعد جب میرا دماغ پوری طرح سے سن ہو گیا اور مجھے لگا کہ اب شور ختم ہو گیا ہے، میں نے دیکھا تو وہ لوگ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ لیکن اتنی دیر تک میرے سر میں شدید قسم کا درد ہو چکا تھا اور میرا دماغ پوری طرح سے فریز ہو چکا تھا کہ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا، کہ اچانک وہاں پر مجھے اپنی گاڑی پر ایک ہلکی سی دستک سنائی دی۔ اب وہ دستک کس کی تھی؟ میں نے دیکھا تو وہ ایک چرواہا تھا۔ میں نے ہلکا سا شیشہ نیچے کیا اور اس نے کہا صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اس نے میری گاڑی فرنٹ سے کھول کے دیکھی تو میری گاڑی بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سٹارٹ کر کے دیکھیں۔ میں نے سٹارٹ کی، میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ چرواہے نے کہا کہ صاحب میرے گھر آئیں نا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ پھر کبھی، تم نے میری بہت مدد کی۔ خیر، لیکن اس نے مجھے انسسٹ کیا اور اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور آؤں گا، لیکن ابھی مجھے جانے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کا نام لیا اور میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس دن تو بہت تھکا ہوا تھا تو فوراً آتے ہی سو گیا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا۔ چرواہے سے وعدہ کیا ہوا یاد آیا تو فوراً اس کے گھر کی طرف نکل گیا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو اس سے میں نے اس عورت کا اور بلی کا میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایک عورت ہے جس نے کافی ٹائم پہلے سوسائڈ کر لی تھی، کیونکہ یہ یہاں پر اکیلی رہتی تھی اور ایک مرد نے اس کی عزت کو پامال کیا تھا۔ اب وہ یہیں پر رہتی ہے اور ایسے ہی تیار ہو کے گھومتی ہے۔ جب کوئی مرد ایسے یہاں پر پھنستا ہے تو وہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ اگر تو وہ اٹریکٹ ہو جائے تو اسے وہیں پر مار دیتی ہے، لیکن اگر وہ اس کی طرف عزت سے دیکھے نگاہیں نیچی کر کے تو وہ اس کو بخش دیتی ہے، ہاں لیکن تنگ ضرور کرتی ہے۔ اور میں نے شکر ادا کیا کہ میں ایک عام انسان تھا، دوسرے مردوں کی طرح نہیں تھا، اسی لیے میں وہاں سے بچ کے نکل گیا۔